أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 204 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 9واں رکوع زیر مطالعہ ہے، اور اس رکوع کا مضمون حج کے مناسک ہیں، حج کے طریقے ہیں اور حج کی برکتیں ہیں۔ خاص طور پر حج کی برکتوں کے حوالے سے جو بھی حاجی حج کرنے جاتا ہے وہ ایسے اس کے گناہ دھلتے ہیں جیسے وہ ماں کے پیٹ سے دوبارہ زندہ ہوا ہے، ایسے صاف ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں جو خالصتاً نیت کا معاملہ ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہرہ طور پر انسان جھوٹی قسمیں کھاتا ہو اور اللہ کو گواہ بنا بنا کر تائید لینے کی کوشش کرتا ہو تو اللہ تو اس کی نیت کو جانتا ہے۔ اب یہ جو بات ہم نے یہاں سے شروع کی ہے یہ ایک شخص کے حوالے سے ہے جس کا نام اخنس بن شریک ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کھاتا پیتا شخص تھا، اور غلط ذرائع سے روزی کمانا اور نسلیں بھی بگاڑنا اور انسانیت کو بھی بے راہ روی پہ لگانا۔ مثال کے طور پر آج کوئی شخص ہیروئن بیچ رہا ہو یا چرس بیچ رہا ہو یا فحاشی کے اڈے چلا رہا ہو، یا آج کی جدید دنیا میں آپ دیکھیں یہ نیٹ کے کیبل چلا رہا ہو، تو ان کی جو روزی ہے وہ نسلیں بگاڑنے کے حوالے سے۔ مال تو آئے گا، مال تو ہر ماہ میں اتنا جمع ہوگا کہ 100 بار عمرہ کر لے۔ تو ایک ایسے شخص کا ذکر یہاں موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید لینے کی، حمایت لینے کی کوشش کی، اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش۔ اب نیت تو اللہ جانتا ہے، پھر اللہ نے آیت اتار دی۔ یہ بالکل آیت اسی طرح ہے جیسے منافقین کا ذکر ہم نے آغاز میں پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نئے نئے مسلمان داخل ہوتے ہیں جو یہود سے مسلمان ہوئے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے۔ تو اللہ نے آیت اتار دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 ہے، اس میں بھی منافقین کا پہلا ذکر، یہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہوا۔ تو وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر ایمان کا دعویٰ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی یہ مومن نہیں ہے، یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن مومن نہیں، ان کا آپ پر پورا یقین، کامل یقین نہیں ہے۔ آپ پر ایمان لانا، یہ دیکھیے یہاں ایمانیت ثلاثہ کی بات ہوئی ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور جو وہ لے کے آئے اس پر، اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ان کی عزت و احترام، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، پھر فرشتہ لے کے آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، اور پھر کتاب قرآن مجید جو ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جب تک اس پر پورا ایمان نہیں ہوتا تو کامل ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ نے آیت اتار دی منافقین کا حوالے۔ ایک شخص کافر ہے جو اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ تو کافر ہے،
اور ایک شخص ہے جس نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن دل سے نہیں پڑھا، وہ منافق۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دل میں ایمان ہو اور زبان پہ نہ آئے۔ تو اسی قسم کی یہ بھی جو آیت نمبر 204 ہم زیر مطالعہ ہمارے جسے ہم پڑھ رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ تو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید لینا چاہتے، تو اللہ نے آیت اتار دی۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بات آپ کو حیران کرتی ہے، تعجب میں ڈالتی ہے، دنیاوی زندگی میں، اس عارضی زندگی میں، اس دھوکے والی زندگی میں، اس وقتی زندگی میں، اور وہ ظاہر بات ہے دنیا کے مال کے حوالے سے بہت دعوے داری ہے اس کی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے اپنے دل پر، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، اور قسمیں اللہ کی قسمیں کھا کھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر رہا ہوتا۔ قسم سے بڑی بات اور کیا ہے کہ جب قسم بھی اللہ کی کھائے اور پھر ہوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو اس سے بڑا اور کیا مقام ہو۔ اس آیت کو ذرا آج ہم اپلائی کر کے دیکھیں تو کوئی شخص ہے، اتنا پیسہ، اتنی دولت، ہر مہینے ایک عمرہ، ہر مہینے ایک عمرہ، اور جالی کو چوم رہا ہے، جا کر جالی سے لپٹا ہوا ہے اور یا رب قسمیں کھا رہا ہے۔ ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ خانہ کعبہ کا لحاف اس نے پکڑا ہوا ہے، گرد بال اس کے گرد آلود ہے، اور کپڑے اسے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد کپڑے اس کے گرد آلود ہیں، اور وہ یا رب کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو بالکل یہی سین جو بیان ہو رہا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی سے لپٹ کر دارو کدار رو کے بھی تائید حاصل کرنا، تو اس پر اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، اس کی روزی کو جانتا ہے، تو اس پر اللہ نے کہا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ پر درجے کا جھگڑالو شخص، اے نبی آپ ان پر اعتبار نہ کریں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری آیت، جس پر ہم نے حج کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں کو پہنچانے کی